اچھا سر، ہم چونکہ جیسے بات کر رہے تھے ابھی کہ کس طرح بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں یہ فاؤنڈیشن بنی، اس طرح کی این جی اوز بہت سے کام کر رہے ہیں، آپ کی این جی او ایسی کیا ڈیفرنٹ چیز ہے؟ کیونکہ ہم نے باقی این جی اوز دیکھا ہے، ان کے تو آتے ہیں ان کی گاڑیاں لاؤ لشکر، تو اور قسم کا اور حساب ہوتا ہے، آپ کا بھی یہی ہے کہ اپنے پریویلیجز اور پرکس رکھے ہوتے ہیں؟ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے کہ یہ ایک طرح سے بزنس پیس کو بنا لیا جی جی جی، اٹس اے بزنس. یہ ایک بڑی ہارش ریئلٹی ہے اس معاشرے کی، لیکن ویری آنیسٹلی ہم پبلکلی ہر جگہ پہ ایک بات کرتے ہیں، اور آپ کے چینل پہ بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہمیں 1 روپیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فاؤنڈیشنز کے جتنے چیئرپرسن سی اوز ہوتے ہیں انہوں نے پرکس اینڈ پریویلیجز رکھی ہوتی ہیں، تنخواہ رکھی ہوتی ہے، گاڑی رکھی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ ہماری جو بڑی اس سے چھوٹی بیٹی ہے، ناؤ شی از دا سی او آف دا فاؤنڈیشن، اس نے وہ پچھلے 3 سال سے یہ کام کر رہی تھی، وہ 18 سال کی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا گفٹ لینا، اس نے کہا مجھے فاؤنڈیشن میں کوئی اسٹیٹس دے دے لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے اور۔ تو صوفیہ از دا چیئر پرسن اور بیٹی ہماری سی ہے، بٹ دے آر ناٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی ایز سیلری۔ جس طرح سے ٹیچرز ہیں، آپ نے بتایا سائیکالوجسٹ بھی ہیں ہر کیمپس میں الگ سے، تو ان کو سیلریز جاتی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہمارا اپنا فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے، المرا گرامر اسکول کے نام سے، وہاں ہمارے سارے بچے جاتے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے بچے بھی پڑھتے ہیں، وہاں ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیچرز کو ہائر کیا ہوا ہے، ہم ان کو بھی سیلری دیتے ہیں۔ اچھا، باہر کے اسٹوڈنٹس بھی آ کے وہ؟ جی دیکھیں، جو نارمل اچھے اسکول ہیں انہوں نے ایوریج فیس ان کی ہے 40,000، ہم نے وہاں پہ لوکل کمیونٹی کے لیے صرف 2,000 روپے فیس رکھی ہے، 2,000 اونلی، اور اس کو آپ کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ اس طرح کا ہے۔ وہ 2,000 صرف اس لیے رکھی تھی کہ لوگوں کو جب آپ کہیں گے کہ جی مفت پڑھا رہے ہیں تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، تو نامینل سی فیس رکھی ہے، انہیں بھی اندازہ ہو اور افورڈیبل بھی ہو، مڈل کلاس فیملیز کے بچے ہیں وہ بھی اسکول میں آ کے پڑھتے ہیں۔ اچھا نا، ان کے ساتھ نئے باہر والے دوست بھی آئیں گے اور وہ ایک انٹریکشن، ایگزیکٹلی کانفیڈنس لیول بھی ہوگا، اور سوسائٹی سے وہ ایک ہرڈل جو وہ یہ ختم ہوتی ہے وہ بھی ہوگا۔ دوسرا دیکھیں، ہم نے ان بچوں کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہم کیٹر کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ اپنی سگی اولاد کو پالتے ہیں، مثلا یہ بچے روزانہ شام کو قذافی اسٹیڈیم جاتے ہیں، کچھ ہاکی کھیلتے ہیں، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ، بالکل کچھ ہاکی کھیلتے ہیں، کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ فٹ بال کھیلتے ہیں، پھر یہ کہ شام کو قاری صاحب آتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھے گھر کا نارمل بچہ یا بچی ٹریننگ کرتا ہے، ہم اس لیول پہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اپنا سمجھ کے نا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، جو نیو بورن ہے ان کو تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا نا، اور وہ کون اس کی دیکھ بھال، کوئی اسپیشل قسم کی کوئی آیا تو آبویسلی 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتی ہے، آپ خود کرتی ہیں یا بچیاں کرتی ہیں جو اسپیشلی نیو بورن ہے؟ 3 نیو بورن ہیں جو اب کوئی 6-7 ماہ کے ہو چکے ہیں تینوں نا، اور وہ تینوں بچے ہمارے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے نیو بورن کو بڑا کرنا، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ان گھروں میں ہم نے نرسری بھی بنا دی، محبوب نے کہا کہ فوراً نرسری بنواؤ جب یہ بچے آئے ہمارے پاس، تو کیونکہ اس سے پہلے نیو بورن نہیں تھے ہمارے پاس، تو نرسری بن گئی، لیکن محبوب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان بچوں کو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا نرسری میں شفٹ کر دیں گے، لیکن مانور جو ہماری بیٹی ہے اس نے کہا کہ بابا ایک شرط پہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرا روم بھی آپ نے ادھر ہی بنانا ہے کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی، تو وہ بچے ہمارے اپنے گھر میں مانور کے روم میں رہ رہے ہیں، ساتھ میڈس ہیں جو خیال رکھتی ہیں obviously، لیکن مانور انہیں سپروائز کرتی ہے، اور وہ بچے بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں، نام بھی آپ اسی طرح نام بھی آپ نے رکھے، اور ہوتا ہے نا گٹی دینا ہمارے یہاں پہ، تو وہ مطلب یہ وہ تو آپ لوگوں کو ماں باپ ہی سمجھتے ہیں نا، اور بلکہ ہیں بھی، سمجھنا کہ آپ لوگ ہیں، آپ نے شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا ہے، پالنے والا شاید زیادہ بڑا ہوتا ہے پیدا کرنے والے سے، اور اسی نے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ جو ہے نا ڈیزائن انسان کے ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائن اللہ کے ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 بچیاں 6-8 گھنٹے کی تھیں، ڈی پی او قصور کو ملی، ایک بچہ اسی طرح 7-8 گھنٹے کا تھا، وہ ڈی پی او ننکانہ کو ملا، اور مطلب وہ دیکھیں آپ مجبور ہوں گے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پھینکتا، پتہ نہیں انہیں کیا مجبوری ہوگی، کیا سوچ کے وہ پھینک گئے ہوں گے، لیکن اب عام انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو کھیت میں یا کوڑے میں پھینک دیا ہے تو اب اس کا پتہ نہیں کیا مستقبل، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ کیولری گراؤنڈ میں ایک کے گھر پلیں گے، مطلب میں نے یہی سوچا تھا کہ 2-3 مہینے ہم ان کو رکھیں گے، اس کے بعد نرسری میں شفٹ کر دیں گے، نرسری بنوا بھی لی، تو جب میں نے مانور سے کہا کہ بیٹا اب انہیں شفٹ کر دیں
तो कहती बाबा एक ही सूरत में हो सकता है, मेरा कमरा भी उस घर में शिफ्ट कर दो। तो वो अब अच्छा माशाल्लाह महबूब साहब, इस तरह के केसेस भी आते हैं कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ले आए यहाँ पर, यानी खुदा कोई इस तरह देखिए के ये वाक़यात तो हम देखते 244 हैं। बच्चे नहीं है, ये 244 स्टोरीज है। हर बच्चे की एक डिफरेंट स्टोरी है। बस समटाइम्स एक माँ आ जाती है कि जी मेरा खामन जो है वो नशा करता है और मुझे लगता है कि अब उसके पास कोई चीज नहीं रह गई, तो वो मेरे बच्चे को बेच देगा, तो खुदा के वास्ते आप इस बच्चे माशरे को में ये भी हमारी ये हकीकत एक है। माशरे की हकीकत है। तो ऐसे डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट तरीकों से बच्चे आए। मतलब सिंध में जब सैलाब आया तो कुछ बच्चे थे कि वो मेरा एक दोस्त था MI में, उसने रब्ता किया, उसने कहा कि जी ना मामा रहा है, ना चाचा, ना बाप, ना माँ, सड़क पे बैठे हैं, 3 भाई हैं। तो वो फिर समहाउ हमने उन्हें ट्रांसपोर्ट किया और फिर अपने पास ले। तो इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज हैं। अब इसमें बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव 33 डॉटर्स और बाकी मेल हैं। बाकी सारे बच्चे हैं। तो नाम क्या, कौन रखता है नाम? नाम ज्यादा मानूर रखती है या सोफिया जो रखती न्यू है? बॉर्न है देखिए उनके नाम रखे, या जो ऐसे बच्चे शुरू में कुछ ऐसे हमें मिले थे छोटी एज में जिनका पता नहीं था कि उनके पेरेंट्स किधर थे, तो उनके नाम रखे। बाकी तो मेजोरिटी के नाम कोई ना कोई होता है, कोई गार्डियंस होते हैं, कोई माँ होती है, कोई बाप होती है, तो बाकी के ऑलरेडी नाम है। ठीक। और जो जिस तरह माँ बाप छोड़ जाते हैं आपके पास, ऐसे भी केसेस हैं, फिर वो अपने माँ बाप से कांटेक्ट वगैरह आप करवाते हैं, वो बात कर सकते देखिए हमने फैसिलिटी रखी हुई है, जो सिंगल पेरेंट्स हैं अगर वो मिलना चाहते हैं, कोई माँ है, अव्वल तो वो देखिए लेट्स से कि जी एक बुरे वाला से औरत ने हमें 2 बच्चे दिए, ठीक है, खामंद उसके की डेथ हो गई थी। अब वो बड़ा मजेदार सीन था। शुरू के दिन थे और मैं ऑफिस में था, तो वो बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे दिए किसी के कहने पे। तो उसने कहा कि जी मैं मिलने आना चाहती हूँ। तो मेरा ख्याल था कि बड़ा जज्बाती सीन होएगा कि माँ की मिल रही है तो बच्चा उठ के उसको मिलेगा गले। वो वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने स्टाफ से कहा, सोफिया को भी नहीं पता था कि वो आ रही है, मैंने स्टाफ से कहा जब वो माँ आएगी तो जो बच्चे का रिएक्शन होएगा वो आपने मुझे बताना है। तो वो बाई चांस उस वक्त बच्चा सोफिया की गोद में बैठ के चावल खा रहा था उस घर में। उसकी माँ आई, उसने एक तरफ देखा और वो दोबारा चावल खाना शुरू हो गया। तो उसकी माँ ने जाके जबरदस्ती उसे उठाया, तो सोफिया ने कहा कि इन दोनों का खाना उधर डाइनिंग टेबल पे लगा दो। उन्होंने खाना खाया, 5-7 मिनट वो बैठा होगा, वो जाके बाकी बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया। वो औरत 5-7 मिनट वो औरत इधर उधर, फिर वो सोफिया से कहती है जी बाजी मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ। उसके बाद वो दोबारा आज तक आई ही नहीं है। तो वो लोगों को जब ये, अब देखे ना, वो औरत गरीब औरत है, एक उसके लिए किराया अफोर्ड करना मुश्किल है, और फिर जब उसने एक दफा देख लिया कि यार कि मेरा बच्चा, मैं वो जो माँ है उसके दिल को जो तसल्ली मिल गई है ना, तो उसके बाद उसको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ और फिर आजकल तो वीडियो कॉल पे भी जो है, जैसे दूर के पेरेंट्स हैं, दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, तो वो वीडियो कॉल पे बच्चों से बात कर लेते हैं अगर कोई करना चाहे। बिकॉज ऑब्वियसली जिनके हैं रिश्तेदार वो फिर उदास तो होते हैं, तो फिर कभी कभार हमारे पास फैसिलिटी है, जब जो करना चाहे कर सकता है, बट उनकी अपनी मर्जी जब भी करें।